السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے زکوٰۃ الفطر کے بارے میں پوچھا ہے، تو اس کے کچھ احکام اور مسائل جو ہے اس پہ بات ہو جائے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ پہلی حدیث جو صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ فرماتے ہیں قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کی زکوٰۃ الفطری صاعا من تمر او صاعا من شعیر او علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر وفی لفظ وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة۔ آپ نے فرض کی زکوٰۃ فطر ایک ٹوپا کھجور کا یا پھر جو کا، غلام پر بھی اور آزاد پر بھی، مرد کی طرف سے بھی عورت کی طرف سے بھی، چھوٹے اور بڑے کی طرف سے۔ اور ایک لفظ حدیث میں امر بہا، آپ نے حکم دیا کہ لوگوں کے نماز عید کی طرف نکلنے سے پہلے ادا کیا جائے۔ دوسری حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ فرماتے ہیں کننا نعطیہا فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صاع من طعام، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاع جو ہے وہ برتن ہے جس میں اس دور کے اندر ماپ کے طور پہ استعمال ہوتا تھا، اور اس میں تولا کرتے تھے، سامان لین دین اس کے اندر ہوتا تھا۔ اور آج کے زمانے میں یہ جو کا آتا ہے دلیا ٹن پیک کے اندر، جو تقریباً 2.5 کلو جس کا وزن ہے تقریباً، یہ جو ہے نصف مد کے برابر ہے۔ اس پہ 4 وہ ہوں تو 4 مد ہوں تو 1 صاع بنتا ہے۔ تو وہ جو تقریباً میرے خیال اس کا 500 گرام یا 450 گرام وزن ہے، 500 یا 550 گرام، تو وہ 4 ہوں 2.5 کلو یا 2.25 کلو تقریباً علماء نے وزن رکھا ہے۔ صاع من الطعام اور صاع من تمر، کھجور ہو یا پھر جو ہو یا پھر گندم ہو، یہ جو ہے یا زبیب کشمش جسے کہتے ہیں، یہ ہو۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور میں، کیونکہ گندم جو ہے بڑی مہنگی تھی اور ہر ایک کے جو ہے پاس نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اسے آدھا مد کے حساب سے اسے مقرر کیا۔ لیکن ابو سعید کہتے ہیں فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَذَلِكَ، ابو سعید کہتے ہیں کہ میں تو اسی طرح نکالوں گا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا، یعنی پورا 1 صاع۔ تو اس مسائل کی طرف آتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہے ہر مسلمان پر، جو اس کے نفقہ دن رات کے جو اس کا خرچہ ہے اس سے جو زائد ہو عید کی رات۔ اور حکمت جو ہے اس سے جو ہے وہ یہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، اور روزے کی زکوٰۃ ہے، جیسے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم، یہ زکوٰۃ فطر جو ہے روزے کی پاکیزگی کے لیے، اس میں جو ہے من اللغو والرفث، اس میں لغو اور فضول باتیں جو ہو جاتی ہیں اس کی طہارت کے لیے، وطعمۃ للمساکین، دوسرا ہدف اور مقصد جو بتایا یہ مساکین کے لیے کھانا ہے۔ یہ ابو داؤد اور ابن ماجہ کے اندر، اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا۔ اور ایک حدیث میں اغنوہم من السؤال یوم العید، آپ نے فرمایا کہ انہیں سوال سے بے پرواہ کرو، غنی کر دو عید والے دن۔ یہ سعید ابن منصور نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ حکم پہلا جو ہے کب یہ واجب ہوتی ہے؟ سورج عید کی رات جب غروب ہو، عید کی رات اگلے دن عید ہے اور رات کو جب سورج غروب ہوا اس کے بعد یہ فرض ہو جاتی ہے۔ تو جو اس رات پیدا بھی ہو غروب آفتاب کے بعد، اس پر بھی یہ واجب ہو جائے گی، اور جو غروب آفتاب کے بعد فوت ہوا اس پر بھی یہ واجب ہو جائے گی۔ دوسرا حکم جو ہے اس کا کہ یہ اس بچے کی طرف سے بھی ہے، جیسے کہ حدیث میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے انہ کان یعطی صدقۃ الفطر عن الصغیر والکبیر والحمل، اخرجہ احمد فی المسائل روایت ابنہ عنہ، وقال الالبانی اسناد صحیح لولا انہ منقطع بین قتادہ و عثمان، اگر اس میں انقطاع نہ ہوتا تو یہ روایت جو ہے اس کی سند صحیح تھی کہ حمل، جو حاملہ عورت ہے اس کے بچہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا اس کی طرف سے بھی دیتے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صغیر اور کبیر اور حمل کی طرف سے بھی، لیکن یہ سند جو ہے اس میں انقطاع ہے۔ تیسرا حکم افضل وقت جو اس کا نکالنے کا وہ عید کی صبح کے وقت ہے، کہ لوگ جب عید کی نماز کے لیے نکلے اس وقت دیا جائے۔ چوتھا حکم
عید سے پہلے 1 یا 2 دن پہلے دی جا سکتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بخاری میں قول ہے وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، کہ صحابہ جو ہیں عید الفطر کی نماز سے پہلے 1 دن یا 2 دن پہلے زکوٰۃ فطر دے دیتے تھے۔ 5واں حکم، کیا اس کی تاخیر جائز ہے بغیر عذر کے؟ تو عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ من اداها قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولہ۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اگر جس نے عید سے پہلے دی تو یہ زکوٰۃ مقبول ہوگی۔ ومن اداها بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقات میں ہوگا۔ یہ ابو داؤد اور ابن ماجہ میں ہے اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا۔ سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ کی روایت جو ہے شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے کہ یعنی اس کا حکم جو ہے عید سے پہلے ہی ہے۔ 6واں حکم، مقدار کتنی ہے؟ صاع من الطعام، کھانے کی، یعنی یہ زکوٰۃ جو ہے پیسوں کی نہیں ہے، کھانے کی ہے۔ کھجور دی جا سکتی ہے، خشک دودھ دیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح جو دیے جا سکتے ہیں، کوئی بھی کھانے کی چیز جو شہر میں اگر چاول کھائے جاتے ہیں تو چاول ہوگا، گندم کھائی جاتی تو گندم ہوگی، اور مقدار اس کی 2 کلو اور 2.5 سے کم، تھوڑا اتنا 2.25 کلو تقریباً اس کی مقدار ہے، اور بعض نے 2.5 کلو لکھا ہے، اور سعودیہ میں جو ہے علماء نے فتویٰ 3 کلو کا کہا ہے، کیونکہ ہر اناج کا جو ہے وزن مختلف ہوگا اس مقدار کا، وزن کے اعتبار سے چاولوں کا کچھ وزن ہوگا، گندم کا کچھ ہوگا۔ 8واں حکم، کیا اس کی قیمت دی جا سکتی؟ صحیح یہ ہے کہ جمہور علماء جو ہیں ان کے نزدیک یہ جو ہے صرف جو ہے کھانا ہی دیا جائے، جیسا کہ حدیث کے لفظ ہیں، اور پیسے نہ دیے جائیں، بلکہ اسے اسی سنت کے مطابق جو ہے جیسے صحابہ کرام دیا کرتے تھے، اور گھر میں وہ برتن بنانا چاہیے، ایک ٹوپا، وہ مقدار جو ہے تقریباً 2.5 کلو کا جو وزن ہوتا ہے، اس میں پھر جو چیز میسر ہو وہ ڈال کر اس کے ذریعے جو ہے وہ زکوٰۃ فطر دی جائے گی۔ اور کس پر یہ واجب ہے؟ واجب جو ہے جو جس کے ذمہ داری میں اس کے بچے ہیں، بیوی ہیں، تو اس پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنی طرف سے، اپنے اولاد اور گھر والوں کی طرف سے ادا کرے۔ 10واں حکم کہ وہ کسے دے؟ ہر فقیر کو، ایک کو بھی دے سکتا ہے اور پورے گھر والوں کو بھی دے سکتا ہے، جماعت مختلف لوگوں میں بھی تقسیم کر سکتا ہے، اور ایک شخص کو بھی ساری زکوٰۃ فطر بندہ دے سکتا ہے۔ اور 11واں اور آخری حکم جو سوال میں پوچھا گیا، کیا سعودیہ میں جو رہتا ہے بندہ وہ باہر اپنے ملک میں کس طرح زکوٰۃ فطر ادا کرے گا؟ تو وہ بھی پیسے بھیج دے یا انہیں کہہ دے کہ وہ جب اپنی زکوٰۃ فطر ادا کریں تو اسی حساب سے 3 کلو آٹا یا گندم یا چاول جو بھی وہ دینا چاہیں وہ اپنی زکوٰۃ فطر بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں، اور اگر وہ چاہے جہاں وہ رہتا ہے وہاں پہ بھی زکوٰۃ فطر ادا کر سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔